اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت 65 ہے۔ آیت 64 تک وضاحت ہو چکی۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے زمین کی سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر مطلب مطیع کر دیا ہے، یعنی تمہاری خدمت گزاری اور تمہاری ضروریات پہنچانے میں لگا دیا ہے۔ تفسیر عثمانی میں ہے یعنی اللہ کو تمہاری یا کسی کی کیا پرواہ تھی، اس کی شفقت اور مہربانی دیکھو کہ کس طرح خشکی اور تری کی چیزوں کو تمہارے قابو میں کر دیا ہے۔ آگے اسی آیت 65 میں ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر اس کے حکم سے، الا باذنی، مگر اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے ہے یعنی اللہ تھامے ہوئے ہے آسمان کو کہ وہ گر نہ جائے زمین پر مگر اس کے حکم سے۔ تفسیر عثمانی میں اس سے متعلق یہ ہے کہ پھر اسی نے اپنے دستے قدرت سے، یعنی اللہ ہی نے اپنے دستے قدرت سے آسمان، چاند، سورج اور ستاروں کو اس فضا میں بغیر کسی ظاہری ستون کے تھامے رکھا ہے، جو اپنی جگہ سے نیچے نہیں سرکتے، ورنہ گر کر اور ٹکرا کر تمہاری زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پر استثناء کیا گیا ہے، الا باذنی سے الگ کیا گیا ہے۔ تو الا باذنی سے جو اشارہ ہے یہ یا تو قدرت کو ثابت کرنے کے لیے یا شاید قیامت کے واقعے کی طرف اشارہ ہو، یعنی جب اللہ تعالی حکم دیں گے تو یہ پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اس آیت کا آخر ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق ہے، بہت مہربان۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور مہربان ہے، یعنی اللہ کے تمام فیصلے انسانوں کے حق میں ہوتے ہیں اور انسانوں کی کوئی بھی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ دیر ضرور لگ سکتی ہے مگر نتیجہ آخرکار آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ بہت ہی شفیق، بہت مہربان ہے۔ آسمان سے مراد یہاں پر پورا عالم بالا ہے، جس کی ہر چیز اللہ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ تھمی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت 65 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 66 کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تین باتیں ہیں، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے، یعنی اتنے احسانات اور انعامات دیکھ کر بھی اللہ کا حق نہیں مانتا ہے۔ حقیقی احسان کرنے والے کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنے لگتا ہے۔ جو اصل احسان کرنے والا ہے مالک حقیقی، اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے، اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے۔ اگلی آیت 67 ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا
ممسکن ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں۔ یہ آیت 67 ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے طریقے مقرر کر دیے ہیں، جن کی وہ اتباع کرتے ہیں تو انہیں آپ سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے۔ فلا ینازعنک فی الامر، تو انہیں آپ سے اس معاملے میں جھگڑنا نہیں چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے قربانی کا طریقہ الگ تھا اور بنی اسماعیل کے لیے کوئی اور طریقہ تھا، اور جبکہ مسلمانوں کو ان دونوں سے مختلف طریقہ دیا گیا۔ ہر امت کی اپنی اپنی شریعت کا معاملہ ہے، اس میں جھگڑنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں منسکن سے مراد عام عبادت ہے۔ بہرحال منسکن کیونکہ قربانی کا کے معنی میں آتا ہے، اس لیے ہم نے اسی کو لیا ہے۔ اپنی ہر امت کے لیے اپنی اپنی شریعت کا معاملہ ہے، اس لیے اس میں جھگڑنے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہیے۔ یقیناً إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، یقیناً آپ ہدایت کے سیدھے راستے پر ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 68 کی طرف۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، یعنی قرآن کریم کی اس تعلیم کے بعد بھی اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت میرے پاس میرے رب کی طرف سے آئی ہے میں تو اسی کی پیروی کر رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے مقابلے میں آپ زیادہ حق پر ہیں تو آپ جانیں اور پھر آپ کا رب جانے، اس میں جھگڑے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اگلی آیت 69 ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اب اللہ کا معاملہ، اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ اگلی آیت 70 ہے الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، یعنی ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب، یقیناً یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے، اور یہ وہی کتاب ہے جسے ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی اللہ کے علم قدیم کی کتاب جو کہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اور اس آیت کا آخر ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ دیکھیے اس پوری وضاحت کو یہ چھوٹا سا فقرہ مکمل کر رہا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے یعنی اللہ کا علم تو زمین آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، اور بعض حکمتوں کی بنا پر اس کے علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، اور انسانوں کے تمام اعمال ناموں میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، انہی کے موافق قیامت کے دن فیصلہ بھی ہوگا۔ اب دیکھیے اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک اور درست جاننا اور لکھ کر محفوظ کر دینا، اور پھر اسی کے مطابق قیامت کے دن ہر ایک کا فیصلہ کرنا، اس میں سے کوئی بات بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔
جس میں کوئی تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، تو ہم اس بات سے اللہ کے علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی اللہ کا جو علم ہے زمین آسمان کی تمام چیزوں کو محیط ہے، پھر اس کے باوجود بعض حکمتوں کی بنا پر اس کے علم کے موافق تمام واقعات لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، اور انسانوں کے تمام اعمال ناموں میں بھی لکھ دیے گئے ہیں، اور پھر انہی کے موافق انہی کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ بھی ہوگا۔ اب اتنی بے شمار چیزوں کا ٹھیک ٹھیک جاننا اور لکھ کر محفوظ کر دینا، اور قیامت کے دن اسی کے مطابق ہر ایک کا فیصلہ کرنا، ان میں سے کوئی بات بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی تکلیف یا دقت اٹھانی پڑے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ حج کی آیت 71 کی طرف۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اس نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، آسمانی کتابوں میں ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی جن کے بارے میں اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، یعنی اگرچہ وہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اور آگے اسی آیت کا فقرہ ہے وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں اس کا کچھ بھی علم نہیں۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور انہیں اس کا کچھ علم بھی نہیں، یعنی ایسے لوگوں کے پاس جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ تو دلیل ہے، نہ تو کوئی دلیل اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی عصری ثبوت، نہ کوئی عقلی منطقی دلیل ان من گھڑت معبودوں کی عبادت کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور اس آیت 71 کا آخر ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، یہ آیت 71 کا آخر ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت 72 ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو تم دیکھتے ہو ان کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار، یعنی اللہ کا کلام سن کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوشی سے کھل اٹھیں، خوشی سے کھل اٹھنے کے بجائے ان کے چہروں پر ناگواری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت میں ہے یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہوتے ہیں کہ ٹوٹ پڑیں ان پر جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی جب اللہ کے احکام کے بارے میں ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو قریب ہوتا ہے کہ ٹوٹ پڑے ان پر مارے غصے کے جو ان کو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہہ دیجئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ سوالیہ طور پر کیا میں تمہیں اس سے بھی بدتر چیز کی خبر دوں؟ یعنی جس قدر ناگواری تمہیں اس وقت ہو رہی ہے اور جس قدر سختی تم پر اس وقت بیت رہی ہے جب تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بڑھ کر سخت چیز؟
اور وہ سخت چیز کیا ہے؟ اگلے فقرے میں اس کا ذکر ہے، النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر۔ النار وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کفر کرنے والوں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے یہ بات، کیا میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر نہ دوں؟ مطلب یہ ہے کہ جس قدر ناگواری تمہیں اس وقت ہو رہی ہے اور جس قدر سختی تم پر اس وقت بیت رہی ہے جب تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بڑھ کر سخت چیز؟ اور وہ سخت چیز کیا ہوگی؟ النار وعدها اللہ الذین کفروا وبئس المصیر، وہ ہے آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کفر کرنے والوں سے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت پر 16واں رکوع مکمل ہوا، اور اب یہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے اور اس پارے کا بھی آخری رکوع ہے۔ تو چلتے ہیں آیت 73 کی طرف۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ فاستمعوا لہ، اسے کان لگا کر سنو، اسے اسی کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ دیکھیے اس طرح کے دو الفاظ آتے ہیں، ایک بلکہ 3 طرح کے الفاظ ہیں، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک جگہ یا ایھا الذین کفروا ہے۔ تو جب یا ایھا الناس کا فکر آتا ہے تو اس سے تمام انسانیت مراد ہوتی ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کا فکر آتا ہے تو اس سے تمام اہل ایمان مخاطب ہوتے ہیں، اور ایک جگہ اسی طرح سے اللہ نے صرف کفر کرنے والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، بس اسے ذرا توجہ سے سنو۔ آگے اسی آیت میں ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اس طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مثال سے بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال یہ ہے کہ تمہارے وہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ سب کے سب اس پر اکٹھا ہو جائیں، یعنی ایک ہی نہیں بلکہ دنیا جمانے سے سب کے سب وہ معبود اکٹھے ہو جائیں، یقیناً تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی تخلیق کر سکتے ہیں۔ ذباب کا لفظ ہے، ذباب کا مطلب مکھی، ایک مکھی بھی تخلیق کر سکتے ہیں اگرچہ وہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ دیکھیے کیونکہ اس قرآن کے جو پہلے مخاطب ہیں مکے کے بت پرست لوگ تھے، اس لیے انہیں شعور دلانے کے لیے ان کے بتوں کی مثال دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں سجائے گئے تمہارے یہ 360 بت مل کر بھی کوشش کریں تب بھی ایک مکھی تک تخلیق نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل وہی انداز ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بتوں کی بے بسی ظاہر کرنے کے لیے اپنایا تھا۔ آگے اسی آیت میں ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو یہ اس سے وہ چیز چھڑا نہیں سکتے۔ یعنی مکھی تخلیق کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اور اس آیت کا آخر ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی وہ شخص جو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور وہ معبود جس کو مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے
طالب بھی یعنی طلب کرنے والا بھی اور مطلوب بھی جس کو پکارا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس کو ہم آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے اور وہ کسی شخص کو مدد کے لیے پکارتا ہے، جب کوئی شخص مدد چاہتا ہے تو وہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے اس کام کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، مگر اس مقصد کے لیے یہ جن کے آگے ہے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری تو بالکل ظاہر ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا۔ اب غور کریں کہ ان کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہوں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور ہوں۔ اسی چیز کو یہاں کہا گیا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے طالب بھی اور مطلوب بھی، یعنی جن کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں ان کی کمزوری تو ظاہر ہے۔ اب غور کرو کہ ان کی کمزوری کا کیا حال ہوگا جو خود بھی کمزور ہوں اور ان کی امیدوں کے سہارے بھی کمزور ہوں، یعنی جن کو امید کے لیے وہ پکار رہے ہیں وہ بھی کمزور ہوں۔ تو یہ آیت 65 سے لے کر اور آیت 73 تک وضاحت ہوئی ہے، اس سے آگے ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما